نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا اور جو نتیجہ نکلا، اب مجھے بتائیے کتنا آسان ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہر ایک آدمی کے لیے، بے شک وہ ایک کلاس بھی نہ پڑھا ہو، اس سے سبق سیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 111، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کس میں عبرت ہے؟ سبق ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے۔ کیسے لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے؟ کہ آپ یہ نصیحت تو فوری فوری حاصل کر سکتے ہو۔ اب رہی بات وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ دو لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، دوسری جگہ پہ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اب اس میں کیسے ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ آپ سے یہ گناہ ہو گیا تو اس کی کمپنسیشن یہ کہ آپ نے اتنے روزے رکھنے، اتنے غلام آزاد کرنے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانے والے لوگوں کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اب یہ بات تو آپ نہیں سیکھ سکتے نا، ہم نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ نصیحت کے لیے الحمدللہ رب العالمین سب کو سمجھ آ رہی ہے، الرحمن الرحیم سب کو سمجھ آ رہی ہے، مالک یوم الدین سب کو سمجھ آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو سمجھنا پڑے گا، اہدنا الصراط المستقیم دعا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور اس میں کون سی ہدایت مراد ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے ہے قرآن ہم نے تو قرآن سے الگ ہونا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور اس سے علم حاصل کرنا وہ الگ الگ باتیں ہیں۔ علم کے لیے علماء اور مینٹور کی ضرورت ہے، نصیحت آپ خود بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سوال بھی ہے۔ ایک عام آدمی جب دین کی طرف آتا ہے اسے نہیں پتہ ہے یہ اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، مطلب یہ جو نام ہے ظاہر ہے، تو وہ کس طرح سے جج کرے کہ یار کون ٹھیک ہے اور میں کس طرف جاؤں؟ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک سوال آتا ہے ہمیں۔ جی علی بھائی، اس سوال کے بھی دو اس کی ڈائمینشن ہیں، ایک وہ جس بندے کو یہ ایشو پیش آ رہا ہے یہ والا، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ایشو پیش آ رہا ہے، صحیح، اور دونوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس بندے کو یہ چاہیے کہ آپ کس طرف آ رہے ہو، اللہ کی طرف اور دین کی طرف نا، تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں نے دین حاصل کرنا ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کا نام ہے، صحیح، ریویلڈ اور ڈیوائن ٹیچنگز کا نام ہے دین۔ صحیح، آپ نے وہ لینا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کس سے لینا۔ شروع میں آپ کو آپ یہ ذہن میں رکھ کے اپنا سفر شروع کریں، آگے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جائیں گے۔ آپ نے یہ فرقوں کی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ان میں جو اختلاف کی باتیں ہیں اگر آپ نے ڈائریکٹ شروع ہی اس سے کیا تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ اب دیکھیں پہلی وحی کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں، جہاں پر پہلی وحی میں یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی کرنا شروع کرنا ہے، وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اسٹڈی کیا کرنا ہے۔ اسٹڈی کرنے کا حکم جہاں اللہ نے دیا وہاں یہ بھی بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ پہلی 5 آیات میں دو چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا کہا گیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب، اور خلق الانسان من علق، اور انسان۔ خالق کون ہے اور آپ کیا ہو، آپ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، آپ کیوں پیدا کیے گئے ہو، آپ کب تک یہاں پہ موجود ہو، آپ کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، یہ باتیں ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے۔ تو اللہ کے متعلق اور اپنے متعلق علم سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے پریکٹس کی طرف آتے ہوئے بگننگ میں ہی اگر وہ اختلافات پہ چلا گیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں فلاں وہ کر رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں، تو یہ بندہ پریشان ہوگا، اور ممکن ہے کہ واپس چلا جائے، اللہ نہ کرے۔ یہاں پہ دوسری ڈائمینشن ان لوگوں کی ہے جن کے پاس یہ آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ آ رہا ہے کسی ایسی مسجد میں جو کہ اہل الحدیث کے انڈر ہے، یا کسی ایسی مسجد میں جہاں پر کوئی حنفی امام موجود ہے یا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بندہ جب آپ کے پاس آئے تو اللہ کے لیے اس کو وہ چیزیں بتائیں جو بہت کامن ہے، جو اس بندے کی ضرورت ہے، اس کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروائیں۔ سب میں تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف میں اتنا فرق نہیں ہے کچھ جگہوں پر تھوڑا سا، لیکن اتنا فرق نہیں ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت تو قائم کریں، وہ قائم تو رہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ میری لائن پر چلے، آپ اپنی لائن پر چلانے کے لیے پہلے اس کو کامن چیزوں سے گزاریں، آپ اس کو عقیدے سے گزاریں، آپ اس کو سکھائیں اللہ سے محبت۔ اللہ اکبر، آپ اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گہرائی تک انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ
ممکن ہے کہ وہ ایسا ہو جائے کہ پھر آپ سے پوچھے بھی نہ کہ میں نے کہاں جانا ہے. وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ جس نے مجھے اللہ کی محبت سکھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی, تو میں نے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور فالو کرنے میں جب آپ اس کو یہ بھی سکھائیں گے کہ دین اصل کسی کی بھی ادر دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا نام نہیں ہے, تو پھر وہ بندہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہے گا. اور اس میں جو اخلاق بھی بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ آپ محبت دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ خود بخود کھینچا چلائے گا. محمد علی بھائی 3 دوست تھے, ان میں سے ایک بالکل دنیا پہ تھے, ٹھیک, ایک تھے ایک خاص فرقے کی طرف صحیح, ان کا میلان تھا, اور ایک تھے وہ 2-3 فرقوں میں نا ابھی تک یہ ریسرچ کر رہے تھے. صحیح. اللہ اکبر. پھر وہ ایک ایسے راستے پر نکل گئے جو یقیناً بہت خطرناک اور انتہا درجے کی گمراہی کا راستہ ہے. اچھا. نکلے کیوں؟ ان لوگوں کی وجہ سے, ہم لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں بتایا, ہم سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ باتیں سمجھ آنا آپ کی شروع ہوئی ہیں, لیکن بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اب تو میں فلاں جگہ پہ سفر کرنے والا ہوں, صرف اسی اپنی لائن کو سیکھنے اور کرنے کے لیے, اور اس میں پھر وہ بندہ بہت آگے چلا گیا, اللہ اسے بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. اس نے کہا کہ میرے یہ ایشوز تھے, میں فلاں مسجد میں گیا اور اپنے جا کر سوالات میں نے ان کے سامنے رکھے, تو 1 یا 2 سیٹنگز میں مجھے ان 2 سے 3 لوگوں کی طرف جو امام مسجد یا علماء خطیب تھے, یہی ملا کہ یار تم کس گمراہی کا شکار ہو رہے ہو, تم تو بہت زیادہ گمراہ لوگوں کی طرف جا رہے ہو, تمہارے تو عقیدے بہت گمراہ ہیں, اٹھ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے, لیکن یہاں تک بھی کہہ دیا. تو یہ تو حالات ہیں. تو اس لیے سبحان اللہ یہاں پہ پھر تزکیہ ہی لیک کرتا ہے کہ یہ جو لوگ مساجد میں موجود ہیں ان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے, اور بہت بہت زیادہ بڑے لیول پر تزکیہ کی ضرورت ہے. صحیح. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. اب حدیث میں یہ ساری حدیث کی جو سائنسز ہیں ان میں یہ ساری چیزیں استنباطات اور یہ سب اسی سے نکلے ہیں. یہ وہ حدیث میں بتا رہا ہوں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جس ایک حدیث سے 26 مسائل استنباط کیے ہیں, 26 باتیں سکھائی ہیں. صحیح. یہ وہ حدیث ہے جس میں ایک گاؤں کے رہنے والے شخص مسجد میں آتے ہیں اور سائڈ پہ ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں کہ ان کو منع کریں, آپ نے کہا نہیں, آپ نے روک دیا, اور اس کے بعد بہت اچھے انداز میں پیار سے سمجھایا. اتنا آپ نے وہ جو 2-3 جملے کہے, اس کے بعد وہ ایسا گرویدہ ہوا کہ سبحان اللہ, کیا بات, کبھی وہ اس نے نہ دوبارہ ایسا کام کیا, اور وہ آگے کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن گیا. کیا بات. جس بندے کو علم نہیں ہے آپ اس پہ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ جو حالات پہ تو سختی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا بشروا ولا تنفروا, کن کے لیے یہ اصحاب المسجد کے لیے, ممبر و محراب کے جو ورثاء اپنے آپ کو کہتے ہیں, بہت بڑی بات ہے ان کے لیے, بشروا ولا تنفروا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے لیے یہ کرتے تھے کہ بھائی چلو یہ کر لیا کوئی بات نہیں آگے بڑھو, یہ کر لیا کوئی بات نہیں آگے بڑھو, یہاں تک کہ وہ جن لوگوں نے جن سے بدکاری کا ارتکاب ہوا, آپ ان سے ان کی بات نہیں سن رہے تھے کہ آگے بڑھو, توبہ کرو, بس بتانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ اگر بتا کے وہ سب اگر وہ ثابت ہو گیا تو پھر تو سنسار کرنا پڑے گا. اور کیا بھی آپ نے 2 لوگوں کو, آپ ایسے تھے کہ آگے بڑھو, اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپنے والی ہے, آپ توبہ کرو, استغفار کرو. تو ہمارے اندر تبشیر تو ہے ہی نہیں, صحیح بات, بشارت تو ہے ہی نہیں, نفرت ہی نفرت ہے, بگاؤ لوگوں کو, بگاؤ لوگوں کو. ایسے ہی بلکہ ہونا شیخ یہ چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب لے کر آؤ, بجائے کہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ دور ہوتے جائیں ان چیزوں کی وجہ سے.